ایک ایسی بدبخت قوم جنہوں نے اس زمین پر ایک ایسے گناہ کو ایجاد کیا جن سے پہلے کوئی بھی قوم اس زمین پر اس گناہ میں مبتلا نہ تھے۔ یہ قوم ایسا کیا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کو دنیا کا بدترین قوم کہا جاتا ہے؟ وہ گناہ کیا تھا جو یہ لوگ کرتے تھے؟ اور یہ لوگ اس گناہ کے اندر کیسے مبتلا ہوئے؟ اور اس دنیا میں ہم جنس پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر آگ اور پتھروں کا عذاب کیوں نازل فرمایا؟ اور اس ناپاک قوم کے کچھ لوگ پتھروں کے کیوں بنا دیے گئے جو آج دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کی سب سے پہلی ہم جنس پرست کون سی تھی، اور ہم جنس پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اور سب سے پہلے ہم جنس پرستی کروائی کس نے، اور اس گناہ کی بنیاد کیسے رکھی گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، ان تمام سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی واحد قوم تھی جو دنیا کی بدترین فحاشی کرتے تھے۔ یہ لوگ اتنے گھٹیا تھے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کرتے تھے، اور عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرتے تھے۔ شہر سدوم میں رہنے والی یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی امت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہر سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بچپن ہی سے پالا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے والد کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام میں آ گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مصروف رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے چن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت خدمت کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت اور دعا کے صدقے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ پیارو دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دنیا کی بدترین قوم ہے، اور یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرتے تھے۔ لیکن یہ لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا کیسے ہوئے، اور کس چیز نے اس قوم کو اس گناہ پر اکسایا؟ اس کے بارے میں روایات آتی ہے کہ جس شہر میں یہ قوم رہتی تھی اس شہر کو سدوم کہتے ہیں۔ شہر سدوم ایک ایسا علاقہ تھا جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا، جہاں پر سرسبز باغات اور ہر طرف لہلہاتے کھیت تھے۔ اس علاقے میں پھلوں اور اناج کا بے شمار پیداوار ہوتی تھی۔ شہر سدوم کا یہ علاقہ ہر لحاظ سے خوشحال تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے لوگ شہر سدوم میں اپنی زندگی کی شہ ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے۔ لیکن شہر سدوم میں رہنے والے لوگوں کو یہ بات بالکل بھی ہضم نہ ہوئی کہ شہر سدوم میں پیدا ہونے والے اناج اور پھلوں پر صرف انہی کا حق ہے۔ اسی لیے شہر سدوم آس پاس کے آنے والے لوگوں سے بہت تنگ تھے۔ ایک دن قوم لوط کے کچھ لوگ اسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے کہ شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں ان کی مجلس میں آیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ ان مسافروں سے جان چھڑانا چاہتے ہو، جو میں کہتا ہوں وہ کرنا پڑے گا۔ شیطان کی یہ بات سن کر وہ شیطان سے کہنے لگے کہ کون سا کام ہے جس کے کرنے کی وجہ سے ان مسافروں سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے؟ شیطان نے کہا میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ کل شیطان ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں ان لوگوں کے پاس آیا اور شہر سدوم کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگا، اور شہر سدوم کے لوگ اس لڑکے کی طرف مائل ہو گئے اور اس خوبصورت لڑکے کے ساتھ زنا کر بیٹھے۔ اس بدکاری کے بعد شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم آنے جانے والی مسافروں سے جان چھڑانا چاہتے ہو
تو ہر مسافر کے ساتھ یہی بدپہلی کیا کرو۔ جب تم ہر آنے جانے والی مسافر کے ساتھ یہی بدپہلی کیا کرو گے تو مسافر آپ لوگوں کے علاقے میں داخل نہ ہوگا۔ پیارے لوگوں، شیطان نے سب سے پہلے اس قوم سے بدپہلی کروائی، اور اس گناہ کا ان لوگوں کو ایسا چسکا لگا کہ اس گناہ کے عادی بن گئے، یہاں تک کہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی جنسی تعلقات قائم کرتے تھے اور اپنی خواہشات پوری کرنے لگے۔ یہ گناہ شہر سدوم کے اندر اس قدر عام ہو گیا کہ ہر گھر میں یہ گناہ ہونے لگا، کوئی بھی محفل اس گناہ سے خالی نہ ہوتی۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے قوم کے اس پہل کا پتہ چلا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈرایا اور اس گناہ سے منع کیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس دنیا میں کسی نے نہ کی؟ تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو۔ پیارے لوگوں، یہ بدبخت قوم اس گناہ کے اندر ایسے مبتلا ہو گئی کہ حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو بارہا دفعہ سمجھایا، لیکن یہ قوم اس گناہ سے باز نہ آئی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کو اس گناہ سے منع کرتے تو یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہتے، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہی کہ ان کا کہنا تھا کہ اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اس طرح جب یہ قوم حد سے زیادہ بڑھ گئی اور حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکانے لگے، اور ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو، اور اس طرح اس بدبخت قوم نے خود ہی اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کو طلب کیا۔ پیارے دوستو، جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس بہت پیلی کی وجہ سے قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کی گھر میں تشریف لائے۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت اور نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے، کیونکہ پہلے ہی ان کی قوم اس پہلے بد میں بہت ہی زیادہ سرکشی کر چکے ہیں، لہذا وہ ان خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر مزید فکر مند ہو گئے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو حقیقت میں منافقہ تھی، جب اس نے ان مہمانوں کو دیکھا تو وہ چپکے سے شہر سدوم کے لوگوں کے پاس چلی گئی اور ان خوبصورت مہمانوں کے بارے میں ان کو بتانے لگی، اور ان سے کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہیں، اور شہر سدوم کے لوگوں کو اس بدپہلی کی طرف بلانے لگی۔ جب شہر سدوم کے بدپہلوں کو اس بات کا پتہ چلا تو تمام لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور یہ لوگ ان مہمانوں کے ساتھ بدپہلی کرنے کے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دیواروں پر چڑھنے لگے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا تو اس نے اپنے مہمانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو نہایت ہی دلسوزی کے ساتھ سمجھانا شروع کر دیا، مگر ان بد ارادوں نے اور بد کرداروں نے حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی بھی بات نہ مانی، اور اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کر لیں۔ ان لوگوں کی بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام بہت ہی غمزدہ ہوئے۔ یہ تمام معاملات وہ خوبصورت نوجوان بھی دیکھ رہے تھے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر نازل ہوئے تھے۔ چنانچہ اتنے میں ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ غمگین نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں،
اور ان بدکاروں پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ اس وقت رات کا وقت تھا، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ مومنین کو اور اپنے اہل حیال کو صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے نکل جاؤ، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور اگر کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کو دیکھے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والے کو اور مومنین کو لے کر اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کے 5 بستیوں کو اپنے پروں پر لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور کچھ اوپر جا کر ان 5 بستیوں کو زمین پر الٹ دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت قوم پر پتھروں اور آگ کا عذاب نازل فرما دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر قوم لوط کی لاشوں کی پرکشے اڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب نے شہر سدوم کو تہس نہس کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب نازل ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو کہ حقیقت میں منافقہ تھی اور قوم لوط کے بدکار لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والی تھی، اس نے اچانک مڑ کر دیکھا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب میں مبتلا ہو گئی، اور وہ ایک پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ پیارے لوگوں، اس طرح دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کی ابتدا ہو گئی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بدکار قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا، اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا، اور شہر سدوم کے لوگوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ان برائیوں سے بچائے جن برائیوں کے اندر پہلے قومیں ہلاک ہوئی۔